بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس سے پہلے کچھ باتیں کی تھیں اور وہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے بارے میں تھی۔ تو بعض لوگوں نے ان باتوں کو سنا اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور کچھ سوالات بھی مجھ تک پہنچے۔ محمد عثمان صاحب نے کچھ سوالات پوچھے ہیں جن کا کچھ تو شاید ان باتوں میں ذکر تھا، لیکن اب میں ان کے سوال کو سامنے رکھ کر جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو انہوں نے انسانی جسم میں لطائف کے بارے میں کی ہے کہ یہ لطائف قلب، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا کیا ہے۔ ان سب کا ذکر اگرچہ کتابوں میں موجود ہے اور خاص طور پر نقشبندی صوفیاء تو اس پر ذکر اور مراقبے پر بہت زور دیتے ہیں۔ اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہو تو آپ پڑھیں، لیکن مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسم کے کچھ مراکز ایسے ہیں کہ داناؤں نے ان کے متعلق یہ جان لیا کہ اگر ان پر توجہ مرتکز کر کے ذکر کیا جائے یا ان کا مراقبہ کیا جائے تو روحانیت میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ مراکز بہت سے ہیں، اور جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے ابتدائی پی ایچ ڈی کے تھیسس میں ان کا ذکر کیا تھا کہ ہندو صوفیوں نے اور ہندو جوگیوں نے اس پر بہت کام کیا اور انہوں نے انسانی جسم میں بہت سے مراکز دریافت کیے اور ان پر کتابیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے مسلمان صوفی مشائخ نے ان میں سے صرف 6 چن لیے، یعنی 6 مراکز چن لیے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان پر اگر توجہ کر کے ذکر کرایا جائے تو اس سے آدمی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس سے سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، اس سے اور بہت سی باتیں اس پر کھلتی ہیں۔ تو انہوں نے نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ جس میں ان کے مقامات کا بھی اشارہ کر دیا کہ ان کے مثلا نفس کہاں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ناک کے نیچے جو ہے تو یہ نفس ہے۔ قلب کہاں ہے؟ تو یہ آدمی کے بائیں طرف بالکل استان کے نیچے وہ ایک جگہ ہے کہ جس کو وہ قلب کہتے ہیں۔ پھر روح کیا ہے؟ وہ درمیان میں ایک جگہ ہے سینے کے۔ پھر خفی کیا ہے؟ وہ اس طرف دائیں طرف ہے۔ اس طرح سر، خفی، اخفا وہ دماغ تک جا پہنچے۔ لیکن اس میں صوفیاء کا اختلاف بھی ہے، مثلا بعض لوگ نفس کو کوئی اور جگہ دیتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ بعض لوگ قلب کو اور جگہ دیتے ہیں، حالانکہ قلب عام طور پر کلاسیکل صوفیزم میں وہ اسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جو بائیں طرف ہے، لیکن صوفیاء میں سے بعض نے کہا ہے کہ نہیں، قلب جو ہے وہ تو ماتھے پر ہے، وہ پیشانی پر ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ ان کے، لیکن جو مقامات ہیں اور ان میں جب وہ توجہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یا مراقبات کرتے ہیں تو ان کے لیے انہوں نے رنگ بھی بتا رکھے ہیں کہ قلب کا رنگ ایسا ہوتا ہے اور روح کا رنگ ایسا ہوتا ہے، خفی کا رنگ ایسا ہوتا ہے، یہ بتدریج سفید، سیاہ، سرخ اس طرح کے ہیں۔ اب یہ کیا واقعی توجہ کرتے ہوئے ایسے ہی رنگ ابھرتے ہیں؟ اب یہ ہمیں معلوم نہیں، یہ تو جو پریکٹس کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ اور کیا شیخ ان کو بتاتا ہے کہ اس رنگ کا تصور ساتھ کرو، اس کو ویژولائز کرو؟ اب یہ 2 باتیں ایسی ہیں، اور یہ دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں کہ ان کا رنگ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور ان کو جب ویژولائز کریں تو اسی رنگ کے ساتھ ویژولائز کریں، اس سے آسانی ہو جاتی ہوگی۔ بعض صورت ان باتوں کو مشائخ کے پاس جا کر بیٹھ کر تجربے میں لانا چاہیے، اور علمی طور پر اگر پڑھنا ہو تو پھر کتابیں بھری پڑھی ہیں، آپ اس میں پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقامات کیسے ہیں۔ اصل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب میں شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت کا ذکر کر رہا تھا
کہ یہ ساری باتوں کو اگر ایک ہی آپ لفظ دے دیں شریعت تو ساری باتیں اس میں آ جائیں گی. یعنی جب آپ شریعت پر عمل کر رہے ہوں گے تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں گی. اس میں آپ طریقت پر بھی چل رہے ہوں گے, حقیقت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور معرفت بھی پا چکے ہوں گے. تو یہ ساری باتیں ایک ساتھ بھی ہوتی ہیں. البتہ ان کے درجات بڑھتے جاتے ہیں, ان میں ترقی ہوتی جاتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. یہی حال فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا ہے. جب آدمی پہلے روحانیت میں آتا ہے اور ذکر شروع کرتا ہے اور حلقے میں اپنے شیخ سے ہدایت لینا شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک رول ماڈل ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از ہز شیخ. وہ اس کا مرشد ہوتا ہے اور اس مرشد میں وہ اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر وہ ایمان لاتا ہے, جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے, جو کچھ وہ سوچتا ہے اس کو وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کی ساری توجہ اس وقت شیخ پر ہوتی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت اس کو رسول یاد نہیں ہوتا اور اس وقت اللہ یاد نہیں ہوتا. نہیں, رسول اللہ کی باتیں بھی اس کے سامنے ہوتی ہیں, لیکن اس میں پہلا رول ماڈل اس کے سامنے شیخ ہوتا ہے. کچھ عرصے کے بعد جب وہ بالکل شیخ کی پیروی میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ پورا آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے اپنے آپ کو اپنے شیخ کے ساتھ, تو پھر اس کو شیخ بڑے آرام سے, بڑے طریقے سے روحانی طور پر متوجہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف, ان کے اسوہ حسنہ کی طرف, ان کی سنت کی طرف, کہ اب تم بالکل ساری باتیں یہ جو تم نے اپنے شیخ سے سیکھی ہیں اب ساری کی ساری یہاں آ کر بڑا رول ماڈل رسول اللہ کو سمجھو. اب بالکل تم نے ان کے مطابق عمل کرنا ہے, اور جتنا ہی تم زیادہ سنت پر عمل کرو گے اتنے ہی زیادہ تم کامل ہوتے چلے جاؤ گے, حتیٰ کہ یوں سمجھو کہ گویا میں نے اپنے آپ کو تو گویا فنا کر دیا, اب میری ذات میں صرف میں ہوں اور رسول اللہ کی سنت ہے. اور فنا فی اللہ جو ہے اب آگے یہ اوپر جا کر پھر تکمیل ہو جائے گی کہ جب وہ بالکل اللہ پر اللہ کا ذکر وہ پہلے بھی کرتا تھا, لیکن وہ اللہ کی تجلیات کو دیکھتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے, ان پر فکر کرتا ہے, ان کی معرفت حاصل کرتا ہے, تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ ہی اللہ ہے, باقی سب کچھ نہیں ہے. یعنی اس میں حکم اللہ کا چلتا ہے, قدرت سب اللہ کو حاصل ہے, باقی سب ہیچ.